السلام علیکم نادر بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ نومبر جاری ہے اور نومبر کا پہلا ہفتہ بہت سارے فیصلے ہونے کو تیار ہیں اور لندن میں بھی لگتا ہے کہ ایک اور لندن سازش تیار ہے یا لندن پلان جو ہے اس پر کام جاری ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن کل ایک اہم اجلاس سپریم کورٹ میں ہونے جا رہا ہے، سپریم جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اس میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور انتظار حسین پنجوتا کا کیس آج لگا ہوا تھا، لیکن جس انداز میں اس کیس کا خاتمہ کیا گیا، کیا ایسا ہونا چاہیے تھا؟ میرے ساتھ موجود ہے صدیق جان، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سر۔ جزاک اللہ۔ کیسے دیکھا؟ ہم تو ایسا لگ رہا تھا کہ آج انتظار حسین پنجوتا کا کیس جب ٹیک اپ ہوگا تو سب سے پہلا معاملہ اٹھے گا کہ اٹھایا کس نے تھا، کنٹیمپر کون تھے۔ اٹارنی جنرل صاحب آ کر بتائیں گے جناب آپ کو تو پتہ تھا اس حالت میں برآمدگی۔ جس کو یہ لگتا تھا ان سے میں اظہار ہمدردی کر سکتا ہوں۔ مطلب جب آپ کو پتہ تھا کہ یہ کیس عامر فاروق صاحب کے پاس لگا ہوا ہے تو پھر یہ توقع ہی کیوں؟ بلکہ میں تو کل سے یہ خوفزدہ تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ آج یہ کیس انصاف حسین پنجوتا صاحب کی بازیابی کا کیس جو ہے وہ توہین اٹارنی جنرل کیس میں بدل جائے گا، اور عامر فاروق صاحب کہیں گے کہ سب پہ ایف آئی آریں دو جنہوں نے اٹارنی جنرل پاکستان میرے پیارے پر تنقید کی ہے، میرے لاڈلے پر تنقید کی ہے، ہمارے پیارا ہمارا لاڈلا جس کو ہم آگے جج بنانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کا، تو اس پہ تنقید کرنے والوں پہ تو ایف آئی آریں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، اگر جو آپ نے بات کی، اگر یہ کیس ہوتا محسن اختر کینی صاحب کے پاس، اگر ہوتا بابر ستار صاحب کے پاس، پھر آپ کو توقع رکھنی چاہیے تھی آئین کے مطابق، قانون کے مطابق سخت اقدامات جو ہونے چاہیے تھے۔ تو یہ عامر فاروق صاحب کے پاس ہے، اس لیے مجھے تو بالکل توقع نہیں تھی۔ اور دیکھنا کہ عامر فاروق صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑا افسوس ہوا دیکھ کے۔ مطلب آپ کو افسوس ہوا ہے تو آپ نے حلف اٹھائے ہوئے کہ آپ نے ان معاملات کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، دیکھنا ہے، تو آپ بھی صرف افسوس کر رہے ہیں۔ تو وہ صحیح کہا ثاقب بشیر صاحب نے کہ پوری قوم ہی افسوس کرے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا کہ بس افسوس ہوا اور سب افسوس کریں۔ یہ وہی ہوا کہ جس طرح ایک اور پنجوتا صاحب تھے، جب ان کا سر پھٹا تھا، یاد ہو گیا عمران صاحب جی لے گئے تھے، تو یہی جج صاحب تھے اور سیم انہوں نے تاریخ دہرا دی ہے۔ انہوں نے عامر فاروق صاحب نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کو جو ہے وہ قانونی قرار دیا تھا کہ قانونی طور پہ درست ہے، اور مطلب بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ دیکھیں جو تنقید ہو رہی ہے، ایک وہ کلپ آپ نے دیکھا ہوگا بہت وائرل ہے، امیر عباس صاحب کا بڑے جذباتی انداز میں انہوں نے وہ، اور بڑے تکلیف میں انہوں نے وہ، ان کا ولاگ ہے جس کا وہ کلپ ہے، جس میں انہوں نے غیرت دلانے کی کوشش کی ہے وکلا تنظیموں کو، لیکن وہ غیرت سے آ رہی ہیں۔ تو غیرت سے آری کے لیے جو لفظ ہوتا ہے وہ تو میں استعمال نہیں کرتا، میں اتنی کہہ دیتا ہوں کہ وہ غیرت سے آ رہی ہیں، ان کے اندر انسانیت نہیں رہی۔ اور میں نے اس دن اسد چودھری صاحب کے ولاگ میں ایک بات کی، پتہ نہیں میں نے دیکھا نہیں، شاید انہوں نے کاٹ ہی دی ہو، کیونکہ اسد چودھری صاحب جو ہے نا وہ مجھے بہت ساری چیزوں پہ سمجھاتے رہتے ہیں کہ یار یہ باتیں آپ نہ کیا کریں، تو میں آپ کی ویڈیو میں کر دیتا ہوں، امید ہے آپ نہیں کاٹیں گے۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے سال بعد، 1.5 سال بعد، 2 سال بعد، ظاہر ہے حالات تو بدلیں گے، لیکن جب بھی اگر ہم زندہ ہوئے اور ہماری زندگی میں یہ جو نون لیگ کے موجودہ ایم این ایز ہیں نا، اس وقت جتنے بھی ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، آفس ہولڈرز ہیں، ان کی تنظیمیں ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، سینیٹرز ہیں، سال 1.5-2 سال بعد انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ ان کی چترول ہوگی اور ان کے اوپر ظلم ہوں گے۔ تو جب ان کے اوپر ظلم ہو رہے ہوں گے نا، تو میں یہ جو اسپیسیفک یہ لوگ ہیں، ان کے ورکرز نہیں، عام آدمی سے جس کے ساتھ بھی ظلم ہوگا، وہ بلوچی ہو، بلوچستان سے ہو، کے پی کے سے ہو، جی بی سے ہو، اے جے کے سے ہو، پنجاب سے ہو، سندھ سے ہو، عام آدمی کے ساتھ کوئی لاپتہ ہوگا، جبری طور پہ گمشدہ ہوگا، اس پہ ٹارچر ہوگا، وہ اغوا ہوگا، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن یہ نون لیگ کے جتنے لوگ ہیں نا، ان میں سے کسی کے ساتھ ہوگا نا، نون لیگ کے وہ لوگ جو اس وقت عہدوں پر ہیں، اٹارنی جنرل سمیت، ان میں سے کسی کے ساتھ ہوگا، میں کم از کم ظالموں کا ساتھ ہوں گا انشاءاللہ۔ بس ظالموں کا ساتھ نہیں، میں ان کا ساتھ دوں گا، ظالموں کا۔ میں ان کو اور موٹیویٹ کروں گا کہ ان کو اور لیٹاؤ، ان کو کرنٹ لگاؤ، ان کو استریاں گرم کر کے لگاؤ۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، کیوں ان لوگوں کے ساتھ جو یہ کروا رہے ہیں، جو انتظار حسین پنجوتا کی ویڈیو آئی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جو اس میں ملوث ہے اور جو ملوث ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے بچوں کو اس کے سزا ملے، نہیں، ان کا کیا قصور ان کے بچوں کا، یہ سارے جو کردار ہیں نا ان کے اپنے ساتھ ہی ہونے چاہیے۔ اب مجھے بتائیں مریم نواز کو نہیں پتا؟
یہ مریم نواز کا صوبے میں نہیں ہوا یہ سارا کچھ؟ کیا شہباز شریف کو نہیں پتا؟ یہ منصور عثمان عوان کو نہیں پتا؟ یہ میں آپ کو بتاؤں جو مظلوم آپ لندن میں ایف آئی آر ان کے شناختی کارڈ بلاک کرا رہے ہیں، آپ کے اپنے ملک میں آپ کی ناک کے نیچے اور آپ کی اس 24 کلومیٹر کی محیط جو ہے سلطنت کے نیچے ایک بندہ اریسٹ ہوتا ہے، اغوا ہوتا ہے، آپ اس پر کوئی ایکشن نہیں لیتے، خاموش ہیں، اس کا مطلب ہے آپ جرم میں ملوث ہیں۔ وہ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی، شریک کے جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ بات یہ ہے کہ یہ جتنے کردار ہیں، اب وہ ایک میں اب کیا الفاظ استعمال کروں، مطلب وہ بیرسٹر عقیل ملک کو دیکھیں، کل وہ جس طرح سے ڈیفینڈ کر رہا تھا سارے اس معاملے کو اور الٹا ڈال رہا تھا انذار حسن پنجوتا صاحب پر، یار بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ دیکھیں جب پاکستان یا کسی بھی ملک کے ادارے عدالتیں جب انصاف نہیں دیتی نا، اور مظلوم جو صرف اوپر اللہ کی طرف دیکھ کے کہہ دیتا ہے نا کہ یا اللہ۔ اچھا اس موضوع میں سیکنڈ لاسٹ کویسچن، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت میں ہوتا ہے پتہ نہیں کیا وجہ، کوئی اقتدار کو کیسا نشہ ہوتا ہے، یا پھر ادارے یا جو کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنا یقین دلا دیتے ہیں۔ شہریار افریدی صاحب 99 نام کے نیچے کھڑے ہو کر حلف اٹھا رہے تھے، لیکن وہی اے این ایف کس طرح ایک سائڈ پہ ہو گئی اور بیچ میں سارا جو گند تھا، جو معاملہ تھا، ان پہ آ گیا۔ تو سیم وہی کردار یہ ریپیٹ کر رہے ہیں، تو مطلب ہے کہ ایک مقابلہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بد سے بدتر ہونے کا ہے۔ ہاں اس پہ میں صرف ایک عرض کر دوں آپ کو، دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ نون لیگ کے ساتھ ہوا نا، ٹھیک ہے 70-80% چیزیں ان کے ساتھ ٹھیک تھیں، جو کرپشن لوٹ مار کے معاملات تھے 15-20% زیادتی بھی ہوئی ہوگی، کچھ صحافیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، نا انصافی ہوئی، جو جبری طور پہ گمشدہ ہوئے، اٹھائے گئے، اغوا ہوئے۔ اب دیکھیں نا ان غلطیوں سے مطلب جب ہم لوگ جہاں پہ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے تھا ہم بہت سی جگہوں پہ نہیں کھڑے ہوئے، تو آج ہمیں ریگریٹ ہے، لیکن آج ہم کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے ہمارے خلافی گناہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا سیکھا ہے نا ہم نے، دیکھیں کے پی کی حکومت میں ایک صحافی کی نظر بندی کے آرڈرز آئے، اس کی گرفتاری ہوئی، میں نے بہت ٹویٹس کیے، میں نے اس پہ تنقید، ہاں وہ پی ٹی ایم والے معاملے پہ، تو ہم نے وہ سیکھا نا کہ یار اس وقت اگر ہم کہیں پہ کھڑے نہیں ہوتے تو ہم غلط تھے، اب ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ نون لیگ نے کیا سیکھا ہے؟ نون لیگ کے ساتھ سر نون لیگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، جو کہ اس کے مقابلے میں 5% بھی نہیں تھا اگر ہوا ہے تو، جہاں پہ ٹھیک ہے 5% بھی نہیں تھا۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے انہوں نے کیا سیکھا ہے؟ انہوں نے کچھ نہیں سیکھا۔ میں اکثر دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ آنے دیں وفاق میں، تحریک انصاف کو آنی تو ہے ان کی حکومت، آپ روک تو سکتے نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ کہ عوام ان کے ساتھ ہے، کب تک آپ روکیں گے؟ آپ آنے دیں، اگر ان کے دور میں وہ آتے ہیں وفاق میں اور صحافیوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، آپ ہمیں دیکھیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کل کا اجلاس بہت اہمیت کہا میرا جوڈیشل کمیشن کا، کل تعین کرے گا کہ عدالت کس طرف جا رہی ہے، اور آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، کیا سورس کہہ رہے ہیں یا باڈی لینگویج اور جو اب تک کی جو سچویشن ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تک تو یحییٰ افریدی صاحب نے جو اقدامات کیا نا وہ انبلیویبل ہیں، مطلب کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کریں گے۔ مجھے بالکل یہ توقع نہیں تھی، 1% توقع نہیں تھی کہ جو کچھ انہوں نے اب تک کیا وہ کریں گے۔ جو انتظامی آرڈرز ہیں قاضی کے وہ سارے بدلے، جس طرح سے رسپیکٹ دی یحییٰ صاحب کو، منیب اختر صاحب کو، مطلب منصور صاحب کو اور منیب صاحب کو، مطلب ناقابل یقین ہے۔ جو کچھ اب تک انہوں نے کیا ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، لیکن کل کا دن جو ہے نا وہ اس لیے اہم ہے کہ کل طے ہو جائے گا کہ یہ سارا کچھ جو کر رہے تھے یحییٰ افریدی صاحب، یہ آنکھوں کا دھوکہ تھا یا یہ واقعی کوئی سنجیدہ چیز تھی۔ کیوں؟ کل دیکھیں نا کہ اگر تو کل حکومت کی بالادستی کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اپنے ادارے کی اتھارٹی کو سرنڈر کر دیتے ہیں یحییٰ افریدی صاحب، تو پھر چیپٹر کلوز ہے۔ پھر وہ آج جو کہا ہے نا انہوں نے علیمہ خان صاحبہ نے کہ عدلیہ اگر ان چیزوں کو، قانون کی حکمرانی اور ان چیزوں کو انشور نہیں کرے گی تو پھر لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے۔ پھر یہ پیغام ہو لوگوں کو کہ عدالتیں اب ختم، جس سے جو ہوتا ہے وہ کر لیں۔ تو یہ بڑی ایک کل کا دن بڑا اہم ہے، کیونکہ حکومت نے دیکھیں نا پارلیمان، کیا توقع کر رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں مجھے ہونا کیا چاہیے اور ہوگا کیا یہ نہیں پتا، یا یہ سب انپریڈکٹیبل ہیں، کسی کو نہیں پتا، کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ وہ کل کیا کریں گے، لیکن ہونا یہی چاہیے کہ بھائی یہ 26ویں آئینی ترمیم کا جب تک آپ جائزہ نہیں لیتے فل کورٹ بٹھا کے، تب تک کیسے آپ حکومت کے سامنے سرنڈر کر سکتے ہیں کہ اپنی مرضی کے آئینی بینچ بناؤ؟ آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور آپ حکومت نے دیکھا نا، بڑی حکومت نے مطلب انتہائی ننگے اور گندے انداز سے انہوں نے کھل کے کیا کیا، پارلیمانی کمیٹی میں انہوں نے 8 اپنے ووٹ رکھے اور انہوں نے رکھا کہ 8 ووٹوں سے چیف جسٹس نامزد ہوگا، فیصلہ ہوگا، منتخب ہوگا۔ ادھر بھی انہوں نے اپنے ووٹ زیادہ رکھے جوڈیشل کمیشن میں، اور اپنے ووٹ زیادہ رکھ کے اور انہوں نے کہا کہ جی 2/3 سے فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔
تو سوری اکثریت سے فیصلہ ہوگا. اب اکثریت میں دیکھیں نا کہ 13 ممبرز ہیں, حکومت کے پاس 7 ووٹ پورے ہیں, ٹھیک ہے, 7 ووٹ دیکھیں نا اٹارنی جنرل اور وزیر قانون, اور پھر 2 حکومتی ممبرز, ایک خاتون جو انہوں نے لگائی ہے, اور ایک پاکستان بار کونسل کے ممبر, اور ایک وہ گن کے بیٹھے ہوئے ہیں جسٹس امین الدین خان صاحب کو. تو بات ختم ہو گئی. اور اگر جسٹس امین الدین ہی اپنے ججز برادر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پھر چانسز ابھی تک تو اس کے بہت کم ہیں, ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے اپنے ادارے کی خاطر. چلے کل کا دن بہت ہے پہلے لندن میں کیا گرم ہو رہا ہے ماشاءاللہ. مریم نواز صاحبہ کا اچانک گلا بھی خراب ہو گیا, اور گلے کا علاج پاکستان میں دریافت نہیں ہوا. ویسے وہ باقیوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے لوگ یہاں پہ علاج کرانے آتے ہیں, خود لندن جا رہی ہے. لندن میں کیا پک رہا ہے, اور میاں صاحب تو نیو یارک سے بھی ہو کے واپس آ گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مریم صاحبہ, ہم لوگ آپ ہوں ہم لوگ کبھی کسی کی بیماری پہ شک نہیں کرتے, اور کوئی بھی بیمار ہو تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت دے. لیکن شریف خاندان نے اپنے کنڈکٹ سے ثابت کیا ہے کہ یہ بیماری کے معاملے میں بہت جھوٹ بولتے ہیں. مطلب دیکھیں نا کہ میاں نواز شریف جب یہاں سے پلیٹلیٹس گرے تھے اور ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ دعا کریں, اور بس بڑی رونا دھونا اور میسیجز, اور کہ جی بس کسی وقت بھی خدا نخواستہ کو بری خبر آ سکتی ہے. پورا ڈرامہ رچایا گیا, ڈرامہ رچا کے میاں صاحب یہاں سے گئے لندن, جا کے نہ کہیں داخل ہوئے, نہ کہیں ٹیسٹ کروایا, نہ علاج کروایا, اور الحمدللہ پلیٹلیٹس ٹھیک ہو گئے. جیسے جہاز میں بیٹھے تو پلیٹلیٹس ان کے ٹھیک ہو گئے. اب مریم صاحبہ کا پہلے یہ کہ 5 کو جاری ہیں, 4 کو اچانک پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہو گئی ہیں, ہاسپٹلائز ہو گئی ہیں, اور ہاسپٹل میں ہیں, گلے کا انفیکشن ہو گیا ہے. اب یہ چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ اگر بیمار ہیں واقعی تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. لیکن یہ لندن جانے کا کوئی وہ بھی ہو سکتا ہے, ایک ماحول بنایا جا رہا ہو, اور شاید وہ ذرا زیادہ عرصے کے لیے جانا چاہ رہی ہیں, تو اس لیے یہ سارا ماحول بنایا جا رہا ہو. کوئی نہ کوئی گیم ہے, کیونکہ دیکھیں نا کہ جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو میاں نواز شریف نے کہا جی میں نے اپنی بیٹی سے مشاورت کرنی ہے, اس کو باہر بھجوائیں, اور مریم کا نام یہاں سے وہ بڑی تیزی سے نکال کے اور مریم نواز کو بھیجا گیا تھا. اب بھی قاضی فائز صاحب بھی لندن میں ہیں آخری اطلاعات کے مطابق, اور قاضی جو لندن میں ہیں تو قاضی فائز صاحب بھی آپ کو پتہ ہے کہ لندن پلان جن لوگوں کے درمیان تھا اس کا حصہ تھے. اب لندن پلان کے نا 2-3 کرداروں کے ساتھ دھوکہ ہو چکا ہے, جن میں سے ایک میاں نواز شریف ہیں اور ایک قاضی فائز صاحب, یہ دونوں ادھر, پھر مریم کا جانا, اور پھر آپ اس کو اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں جو ٹاؤٹس آج کل کہہ رہے ہیں کہ 2025 کے آخری 2-3 مہینوں کے جو فیصلے ہیں, آخری 3-4 مہینوں کے جو فیصلے ہیں وہ اسی سال یعنی نومبر دسمبر 2024 میں ہو جائیں گے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی وہاں پہ کوئی بڑا فیصلہ ہو رہا ہو, کوئی بڑی میٹنگز, یقین دہانیاں, معاملات, آگے کیا ہوگا, کیسے ہوگا, گارنٹیز, یہ وہ سارا کچھ, تو وہ چیزیں ہو رہی ہوں. لندن میں کچھ اور بھی لوگ ہیں کیا وہاں پر, یہ مشاورت یہاں نہیں ہو رہی وہاں پہ ہو رہی ہے؟ دیکھیں وہ میاں صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ میاں صاحب ابھی بھی گو کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دل و جان سے ایک کی چیز ہیں, سکنون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ, لیکن پھر بھی میاں صاحب کو یہ تو ہے نا کہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں ہر چیز ریکارڈ بھی پاکستان میں ہو رہی ہوتی ہے. معاملات کل کو جب وقت بدلتا ہے تو یہی آڈیوز خلاف استعمال ہوتی ہیں. تو میں خیال میاں صاحب اس لیے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ لندن, پھر ظاہر ہے شاید وہاں پہ کچھ انٹرنیشنل کردار ہوں, ان کے نمائندے ہوں, شاید گارنٹر ہوں, ان کے ساتھ بھی معاملات کرنے ہوں. نیو یارک کیا کرنے گئے تھے؟ کوئی اتا پتہ نہیں ہے, کوئی اتا پتہ نہیں. یہ وہ چلا نہیں سکتے لیکن نئی ایئر لائن کھڑی کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ اب مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پنجاب حکومت پی یہ خرید رہی ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, تو یہ بات تو میاں نواز شریف نے کی ہے. اور پھر آپ دیکھیں نا کہ انتہائی ان کا ایک سارا ملبہ میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں, سارا ملبہ میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں, اور پھر ان کے پھر آپس میں دیکھیں ایک مطلب ان کے بیانات نہیں ملتے اور جھوٹ بولتے ہیں. اور پھر بھائی چاچے سے جو چیز نہیں چل رہی بھتیجی چلائے گی. مجھے تو اس پیچھے بہت بڑی گیم لگتی ہے جو کچھ پی آئی اے والا ہوا ہے نا. افتخار شاہی صاحب سے میں نے سوال کیا تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ مجھے لگتا ہے کہ ریئلائزیشن ہے کیا اداروں میں, کہ آپ کو لگ رہا ہے؟ مجھے تو ابھی تک نہیں لگ رہا, مجھے تو بالکل نہیں لگ رہا. ابھی تک کوئی ایسی کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہوئی جس سے آپ کہیں. ہاں عمران خان صاحب سے معاملات اور بات کرنے کے, نومبر بھی تو امپورٹنٹ ہے, امریکن الیکشن بھی بڑے, ہاں وہ ٹھیک ہے, لیکن گراؤنڈ کے اوپر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس سے آپ کہیں کہ جی مطلب کچھ چیز ہو رہی ہے یا ہونے والی. آپ کو اگر ہم پنی گالا لاتے ہیں تو آپ کم سے کم 3 بات ہوتے ہیں کہ خاموش رہیں. نہیں خان صاحب تو 1 منٹ نہیں خاموش رہیں گے, اور ان کو رہنا بھی نہیں چاہیے. وہ کیوں کس بات پہ خاموش رہیں؟ وہ ظاہر ہے کہ وہ خان صاحب ہو گئے تو پھر بالکل کس بات پہ ہوگی. بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, انشاءاللہ اپنے